الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اگر کسی بچی کا رشتہ نہ ہو رہا ہو تو اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ منقول نہیں ہے، البتہ دعائیں کی جا سکتی ہیں کہ اللہ رب العزت مناسب نیک رشتہ عطا فرما دے، اور اس کی توفیق سے ہر چیز ممکن ہے۔ عام جو اذکار نبی علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہوتے ہیں وہ پڑھے جائیں، اور نیت یہ رکھی جائے کہ اللہ رب العزت بچی کا رشتہ عنایت فرما دے۔ تو عام اذکار میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوة الا باللہ، ہر اچھے کام کی توفیق اور ہر برائی کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ممکن ہے۔ اسی طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے وہ ذات جو زندہ ہے اور قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے، تیری رحمت سے میں مدد کا طلبگار ہوں۔ اسی طرح اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اے اللہ نہیں ہے آسانی مگر جو تو خود عطا فرما دے، اور تو ہر مشکل کو آسان کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ وظائف نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، صرف اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ دعا ہر مشکل کا حل ہے، اس قسم کی دعائیں کی جائیں۔ اس مناسبت سے میں دو باتیں مزید عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی رشتہ آ جائے تو اس میں جلد بازی نہ کی جائے کہ بچی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے تو جو بھی رشتہ آ جائے وہ قابل قبول ہو جائے، بلکہ استخارہ کیا جائے اور اللہ رب العزت سے طلب خیر اور مشورہ کیا جائے، تو استخارہ انشاءاللہ موجب برکت ہوگا۔ ما نادم من استشارہ، مشورہ کرنے والا نادم نہیں ہوتا، اور مشورہ اگر اپنے رب سے کیا جائے استخارہ کی صورت میں یقیناً وہ باعث برکت ہوگا۔ دوسری بات بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بچے کی عمر 30 سال ہوگی، 40 سال ہوگی، اور پھر کسی تمیز کے بغیر بچی کا رشتہ ایک بدعتی یا شرک کرنے والے شخص سے بھی کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بھیانک قسم کا جرم ہے اور بچی کو ضائع کرنے اور اپنا رشتہ توڑ دینے کے مترادف ہے۔ بچی کو پالا پوسا
اور اچھی تعلیم اور ایک سلفی ماحول دیا، اور شادی کے لیے تربیت اور عقیدے اور ایمان کے سارے تقاضے فراموش کر دیے جائیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بقول ایک محدث جو فرمایا کرتے تھے، اور یہ محدث فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ہے، علماء تابعین میں سے، کہ من زوج کریمتہ من مبتدع، جو شخص اپنی بیٹی یا بہن کا رشتہ کسی بدعتی انسان سے کر دے، فقط قطع رحمہا، تو اس نے اسی وقت اپنا رشتہ اس سے توڑ دیا۔ اور یہ ایک ایسا وبال ہے جو قیامت کے دن انسان کے لیے بہت بڑے خسارے کی صورت میں ظاہر ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمانے کا رشتہ روز قیامت اللہ تعالی کے ایک پہلو کو پکڑ لے گا اور کہے گا یا رب صل من وصلنی واقطع من قطعنی، کہ یا اللہ جس شخص نے مجھے جوڑا اسے تو جوڑ دے اپنے ساتھ، اور جس شخص نے مجھے توڑا اسے تو بھی توڑ دے۔ تو یہ رشتہ قیامت کے دن فریاد کرے گا۔ تو اگر بچی کو ہم نے کسی بدعتی انسان کے سپرد کر دیا تو یہ ناطہ توڑ دینے کے مترادف ہے، اور کل قیامت کے روز یہ ناطہ اور یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس طرح فریاد کرے گا۔ تو اس وقت ایک ایسا خسارہ سامنے آئے گا جس کا انسان متحمل نہ ہو سکے گا۔ تو رشتہ اگر بچی کا نہیں آ رہا تو اس میں صبر، عزیمت اور دعاؤں کا سہارا لیا جائے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اچھا رشتہ عطا فرمائے گا۔ دعائیں ہوں، صبر ہو، اور دینداری کے پہلو کو ملحوظ رکھا جائے، نہ یہ کہ جلد بازی میں بچی کسی ایسے بندے کے سپرد کر دی جائے جس کے عقیدے میں، عمل میں شرک ہو، بدعت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پہلو سے سوچنے کی، غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بہنوں اور بیٹیوں کے اچھے رشتے عطا فرما دے جو ہمارے سلفی ماحول میں تربیت پائے ہوں، اور اللہ تعالیٰ اچھا انجام جو کہ تقویٰ کے رہنے منت ہے عطا فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل طاعته أجمعين۔